شوفوا نقول دروس كامل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. الله الله أكبر.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة
يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم فإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله سمع الله لمن حمده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
انشاءاللہ 5:05 پہ کھڑی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محترم مکرم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو تقوی کی بنیاد پہ کیا جائے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ہمارے صدقات و خیرات، ہماری زکوٰتیں، ہمارا اللہ کی راہ پہ خرچ کرنا، ہمارا مسجدوں پہ خرچ کرنا، ہمارا اپنے دوست احباب، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، خود کی ذات پہ خرچ کرنا، یا اس کے علاوہ ہمارے اعمال، اس کا مکمل آئینہ جو ہے وہ تقوی کی نظر ہو کے اللہ کے ہاں پہنچتا ہے۔ ورنہ تو بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اعمال جو ہیں وہ زمین و آسمان کے درمیان میں لٹکا دیے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں نہیں پہنچتے۔ نیت بھی خالص تھی، سب کچھ تھا، تو پھر کیوں نہیں پہنچے؟ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں تو ناراض ہونے کے بعد اب ان کو 3 دن سے زیادہ ٹائم گزر گیا تو ان کے اعمال جو ہیں وہ درمیان میں معلق ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں نہیں پہنچتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ غلط فہمیوں کی وجہ سے، بعض دفعہ کسی کام کی وجہ سے انسان کے آپس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، لیکن جسے اللہ نہیں چاہتے خراب ہو، اس لیے اعمال کو لٹکا دیا جاتا ہے، اور تب تک لٹکے رہتے ہیں جب تک وہ انسان دوسرے مسلمان بھائی سے راضی نہیں ہو جاتے آپس میں۔ تو میری یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر کرامت والا، عزت والا، مقام والا، شان والا وہی شخص ہوگا کہ جس آدمی کا تقوی عمدہ ترین ہوگا، اعلیٰ ترین ہوگا۔ انسان ہر کوئی یہی سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں۔ دوسرے مسلمان سے ناراض ہونے سے پہلے 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اسی نبی کا امتی ہے جس کا میں امتی ہوں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہے، جس اللہ کو میں ماننے والا ہوں، اگر اس کا تقوی میرے تقوی سے عمدہ ترین ہوا تو کہیں میرے اعمال کے برباد کا سبب نہ بن جائے۔ تو ہمارے صدقات و خیرات ہوں، ہمارے دل ہوں، ہماری کوئی چیز ہو، وہ تب تک عزت والی نہیں ہو سکتی، تب تک اس کا مقام اور شان افضل نہیں ہو سکتی، جب تک اس کا تقوی افضل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کوئی انسان اپنے آپ کو، آپ یا میں، ہر کوئی مومن کہے گا، اعلیٰ ترین کہے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، بڑی مختصر کر کے بیان کرتا ہوں
کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو ایک صحابی کو دوسرے کی ہمدردی تھی، جس طرح انسان کا کسی کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور دیکھتا بھی ہے کہ یہ آدمی کمزور ہے مالی حالات سے، تو وہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی فلاں شخص جو ہے وہ بھی مومن ہے، اسے بھی دیجیے۔ آپ نے فرمایا مسلمان، تو بیٹھ جاؤ۔ دوسری مرتبہ اس طرح ہوا، تیسری مرتبہ اس طرح ہوا، 3 مرتبہ وہ شخص اس کی سفارش کے لیے کھڑا ہوا، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کچھ نہیں دیا۔ یہ مال ان لوگوں میں اللہ کے نبی اصل میں تقسیم کر رہے تھے کہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے، تاکہ ان کے دل جو ہیں اسلام کے ساتھ جڑ جائیں۔ تو وہ پرانا مسلمان تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اس صحابی کو سمجھایا کہ تجھے اس کے ایمان کا پتہ نہیں، اس کے مسلمان ہونے کا پتہ ہے۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جو دل کی تختی پہ لکھی، یا دل کی جو آبادی ہے، دل کی جو سرسبز و شادابی ہے، اس کا تعلق ہے ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ۔ میں آپ کو دیکھ کے پہچان نہیں سکتا آپ مومن ہیں کہ منافق ہیں۔ آپ کے کلمہ پڑھنے سے مجھے پتہ چل جائے گا آپ مسلمان ہیں، آپ کی نماز پڑھنے سے پتہ چل جائے گا مسلمان ہیں، لیکن آج کا مسلمان تو اس معیار پہ بھی نہیں کھڑا۔ آج کے مسلمان کا تقویٰ اتنا گر چکا ہے کہ اسے اذانیں ہوتی سنتی ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند ہوتے ہوتے پھر بند ہو جاتی ہیں، پھر بلند ہوتی ہیں، پھر بند ہو جاتی ہیں، لیکن یہ مسلمان اپنے تقویٰ کو کبھی ابھارتا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جا کے سجدہ دے لے۔ تب کہ منافق بھی ایسے تھے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر۔ عبداللہ بن ابی بھی صفوں کے اندر کھڑا ہوتا تھا صحابہ کے ساتھ۔ تو بات کرنے کی یہ ہے کہ ایمان ہمارا تقویٰ صرف اللہ جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا، تو ہم نے پھر نماز کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑی لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں۔ ہم نے روزہ رکھا، سحری و افطاری کرائی، صدقات و خیرات کیا، لوگوں کے اندر رزق بانٹا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں مسلمان ہوں، بڑا سخی ہوں۔ پھر وہ معیار جو تقوی کا تھا وہ کہاں جا کے رکے گا کہ جہاں پہ اللہ رب العالمین اور ایمان کا ہمارا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ وہ تقوی کہاں ہے، وہ ایمان کہاں ہے جسے ہم اللہ کے سامنے ثابت کریں؟ تو اللہ کے سامنے ثابت کرنے کے لیے کون سی چیز ہے؟ اللہ کے سامنے ثابت کرنے کے لیے ہمارا روزہ ہے، اللہ کے سامنے ثابت کرنے کے لیے ہمارا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ اگر فرض ہم سے چھوٹ جائے تو اللہ سے رو رو کے معافی مانگنا ہے، اپنے تنہائی کے عالم میں آنسو بہانا ہے۔ یہ ہے ہمارا ایمان اللہ کے سامنے ثابت کرنے کا طریقہ۔ تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرنا، تنہائی کے اندر اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، آنسو بہانا، سجدے میں گر جانا، اللہ سے معافیاں مانگنا، اپنے گناہوں کو رکھ کے رونا اور اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرنا، یہ تنہائی کا جو عمل ہے، تنہائی کا جو اعمال ہیں، اللہ کے سامنے رو کے معافی مانگنا، یہ انسان کے ایمان کو اور تقوی کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے، زادتہم ایمانا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے تقویٰ کو مضبوط کرے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان کی شمع سے منور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں تنہائی کی حالت میں بھی اللہ کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔